جو ہے وہ پاکستان کے اندر. اور جو یہ ایک فائنل کال، جہاد مارچ، پتہ نہیں کون کون سا مارچ جو ہے، اس میں وہ دیندار ماں نہ خود شامل ہو رہی ہے، نہ ان کا شوہر شامل ہو رہا، نہ ان کے سابقہ اور موجودہ کوئی بچے شامل ہو رہے ہیں. تو یہ کون سی دینداری ہے جس کے اندر، اور میں یقین مانے جب سے یہ کال آئی ہے میں روز انتظار کرتی رہی کہ کہیں کوئی خبر آ جائے کہ قاسم اور سلمان نے پاکستان کی ٹکٹ کٹا لی ہے اور وہ اپنی بہن ٹیرین کے ساتھ جو ہے اپنے والد صاحب کو اڈیالہ جیل سے چھڑوانے کے لیے آخری کال میں شامل ہونے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. آنکھیں ترس گئی میری، وہ نہیں دیکھ سکی میں یہ ایسا کوئی بھی کام. اور اپنے بچے جو ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسروں کے بچے ہیں، اور خاص طور پر ہاں وہ سرکاری ملازمین بھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ٹیچرز نے احتجاج کیا تھا، وہاں پہ جا کے احتجاج کو ختم کراتے ہوئے کیا کہا تھا وزیر موصوف نے ان کے کے پی کے انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں نا پھر آپ کے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. تو یہ ہے وہ پنچ لائن جس کو ہم نہیں کہہ رہے، حالات اور واقعات ثابت کرتے ہیں کہ یہ سرکاری ملازمین کو لے کے آتے. اور بائی دا وے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کل رات کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے اور جس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم اس حوالے سے کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ لے گا، اس کی تقرریاں، اس کی تبادلے، ان کی جو پوسٹنگز ہیں، ان کی جو ترقی ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوگا. اب کل جو ہے وہ پارک ٹاور F10 جو ہے اسٹوڈیو اپارٹمنٹس جو ہیں، اس کے اندر سے 3 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے اور پولیس کو مطلوب تھے. اور وہ جہادی آج کے فتنہ مارچ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. اب وہ کس کے مہمان ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اور وہ جو تھا نا کہ ہم نے اتنے لوگ پہلے پہنچا دیے ہیں اسلام آباد، یہ اس کا حصہ ہے. اسی لیے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر باقاعدہ طور پر سرچ جو ہے وہ کیے گئے، ریسٹ ہاؤسز کو دیکھا گیا اور وہاں سے باقاعدہ مطلوب دہشت گرد جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں جو اس فساد پروگرام کے اندر حصہ لینے کے لیے آئے ہیں. اور اب جو نئی خبر آئی ہے کہ عمران نو چھپ چھڑ کے بھاگے ہیں، وہ پہلے ورک فرام ہوم ہو رہا تھا، آج بھی ادھے ورک فرام ہوم کریں گے، ادھے کو سنا ہے کہ ورک فرام سٹی کریں گے. آج لاہور اور پنجاب کے جو اراکین ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے احتجاج میں جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے وہ آج لاہور کے اندر نکلیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو، جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے تو 4 دن پہلے کہا یہ تھا جاگ دے رہنا تو میرے تیرے رہنا. یاد ہے نا آپ کو؟ ان کا ایک ویڈیو بیان بھی آ گیا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو پہلے بھی کبھی نہیں نکلے تھے، انہوں نے آج بھی نہیں نکلنا تھا. تو اب انہوں نے جو ہے وہ بھائی جان ایسے نہ کریں نا، آپ کو اسلام آباد جانا ہے، آپ نے جا کر اڈیالہ کی جیل کے جو ہے وہ پھاٹک کھلانے ہیں. اور ظالموں، اتنے ظالم ہیں یہ لاہور اور پنجاب کے لوگ جو ہے، ان کے 1000 بندہ بھی نہیں نکلتا آپ لوگوں سے. یار 1000 بندہ ہی نکال لو. میں مطلب کہیں تو کہوں کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹی ان کے ساتھ 4 لوگ کھڑے ہیں، نہیں نکلیں گے پنجاب کے لوگ، نہیں نکلیں گے لاہور کے لوگ، بیکاز وہ فتنہ فساد کی پالیٹکس میں شامل نہیں ہونا چاہتے. وہ پنجاب کی جو کارکردگی ہے، جو مہنگائی میں کمی ہے، جو وزیر اعلیٰ ان کے جو صحت کے قائل ہوں، ان کی تعلیم کے ایشوز ہوں، ان کے لیے ہر ایک جو ہے وہ جگہ پر ان کے لیے جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، تو لوگ نہیں نکلیں گے. 1000 بندہ بھی نہیں نکلے گا. نکلیں گی چند ٹولیاں بھی، آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک اگر سو کے اٹھ گئے تو جو ہے وہ چند ٹولیاں نکلیں گی، 4 ادھر سے نکلیں گے، 5 ادھر سے نکلیں گے، پھر گلیوں میں بھاگ جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا احتجاج بھائی. انقلاب کھڑے رکھتے رہنا پڑتا ہے سڑک پہ، اور انقلاب کو فیس کرنا پڑتا ہے. پچتے نہیں ہیں انقلاب کو دیکھ کے. یہ تو پولیس کی جو ہے وہ وین دور سے لائٹ نظر آئے، آواز نظر آئی، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسے انقلاب نہ لائیں، غلط بات ہے. اور آپ کے وہ لیڈر نے اتنی بڑی کال دی ہے، وہ اندر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ مطلب ایسے کر رہے ہیں. سو یہ آدھے آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے اور آدھے جو ہے ورک فرام سٹی کریں گے، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں سے گلیوں کے اندر. اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. میں ہوں نا بتانے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ کتنے جنگجو طیارے جو ہیں وہ کتنے نکلے اور جو ہے وہ کہاں تک پہنچے. آج انہوں نے بتی چوک لاہور میں جو ہے وہ اکٹھے ہونے کا پروگرام بنایا ہے، تو ضرور تشریف لائیے گا. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کا. اب یہ نہ ہو کہ بتی چوک بھی آپ کال دے کے اور آپ بھاگ جائیں اور ہم پیچھے سے آپ کو ڈیکتے ہی رہ گئے کہ بھائی کہاں رہ گئے. تو پورے پنجاب میں کہیں پر بھی آپ کو یاد ہے ان کا ایک طریقہ ہوتا تھا، ایک رات پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھی اور وہ یہاں اکٹھے وہاں اکٹھے گانے لگائے ہوئے ہیں، ناچ رہے ہیں. خیر ناچ تو کسی بھی وقت لیتے ہیں. یہ ویسے موقع ناچنے کا میرا خیال نہیں ہے چونکہ جیل میں ہے نا لیڈر اور لیڈر کو باہر نکالنا ہے.
لیکن وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ چلے ناچتے نہیں, کم از کم اکٹھے ہی ہو جاتے ہیں. وہ لبرٹی چوک اپنا یاد ہے نا آپ کو, ایسے بھاگ کے ہم یوں کر کے لبرٹی چوک پہ اکٹھے ہوتے ہیں. لبرٹی چوک بھی کل کوئی نہیں نکلا, مزہ ہی نہیں آیا, نظر ہی نہیں آیا کوئی. اور کسی گلی محلے کے اندر آپ سب لوگ جو ہے وہ لاہور کے لوکلز ہیں, کسی ایک گلی محلے کے اندر آپ نے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے دیکھا ہو تو مجھے بتائیں. اب آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نیکٹا کی ایک تھریٹ الرٹ آئی ہے فرام کے پی. خود کے پی کی طرف سے جو ہے وہ تھریٹ الرٹ آیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ خوارجی اور جو اس وقت پہلے ہی کے پی کے کی حالت ہے, جس کے اوپر کل بھی میں نے گزارش کی تھی, اور تمام تر شرم دلانے کے باوجود بھی علی امین گنڈا پور پھر بھی نہ کرن گیا نہ پارا چنار گیا. اور اس تھریٹ الرٹ کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گرد جو ہے کوئی نہ کوئی, اللہ نہ کرے کو انفارچونیٹ جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہماری سیکیورٹی کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پھر جو ہے وہ کوئی اور نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. جبران الیاس, شہباز گل اور باقی جو باہر بیٹھے ہیں انقلابی, وہ سوشل میڈیا پہ جہاد لائیں گے فیک جو ہے ویڈیوز ڈال کے, اور جو ہے وہ باہر نکلو کے نعرے لگا کے. سب نے باہر نکلنا تھا لیکن یہ جو ہے یہ پھر بھی اندر رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آخر میں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل بھی کہا ہے کہ وہ تو دھرنا دے کے بیٹھیں گے اور وہ تب تک واپس نہیں آئیں گے جب تک عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوتی. تو وہ تو ہونی نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس وقت جب یہ آ کے یہاں بیٹھ جائیں گے تو کے پی کے کا چیف منسٹر کون ہوگا؟ کیا بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت علی امین گنڈا پور کی غیر موجودگی میں کے پی کے ڈیفیکٹو چیف منسٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گی؟ کیونکہ چیف منسٹر تو یہاں فساد کرا رہا ہوگا نا, وہ اگر پہنچ گیا, جو مجھے لگتا نہیں, اور اس نے دھرنا دے کے بیٹھنا بھی ہے تو اپنی بات پہ قائم رہیے گا گنڈا پور صاحب. اس دفعہ جو ہے وہ آپ نے چپ چھپیتے جو ہے نا وہ واپس نہیں جانا, آپ نے پورا جہاد لے کے آنا ہے. اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں, جو آپ نے لیڈر کو بھی جو آپ نے سبز باغ دکھائے ہیں, ویسے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے کوشش بہت کی تھی کہ خان صاحب ٹل جاؤ, ہم سے بندے اکٹھے نہیں ہونے اور یہ احتجاج جو ہے وہ کینسل کر دیں, لیکن خان صاحب کو اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کون سی غلط فہمی ہے تو ہونے دیں. آج نکلنا ہے گنڈا پور نے, اور اگر وہ مزید 4 دن تک نہیں پہنچتا اسلام آباد وہ تولا لے کر, اچھا تو پھر کیا رستے اسی طرح بند رہیں گے؟ اور دوسرا جس طرح آپ نے فرمایا کہ نیکٹا نے تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر وہ نکلتے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا اللہ نہ کرے ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قصور کون ہوگا؟ اسی لیے ایڈ کر لیں کہ آج دہشت گرد بھی رات کو پنڈی میں مارے گئے ہیں جو بہت بڑی تباہی کا سبب بن رہا ہے. آج چکری میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی یہاں بیٹھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. چیف منسٹر صاحبہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ایک ایک لمحے کی رپورٹ ان کے پاس جا رہی ہے, اور یہ حالات اور واقعات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں تو خود ہی وہاں کہیں سے واپس چلے جاتے ہیں, یہ تو بھی پتہ نہیں ہے. تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے, اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی, اور اسی لیے یہ جو چند سخت اقدامات ہمیں کرنے پڑے ہیں رستوں کو بند کرنے کے حوالے سے, جو زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹ الرٹس کی وجہ سے جو زیادہ پریکاشنری میئرز ہم لے رہے ہیں, وہ اسی لیے ہیں کہ ہم یہ تو ان کی بھی جانوں کی حفاظت کرنی ہے, اور جو عام پاکستانی ہے, جو عام لوگ ہیں, ان کی جان اور مال کا تحفظ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. کہاں بند ہے؟ لاہور بھی کھلا ہے سارا. ہاں لاہور کی جانب کوئی ٹرانسپورٹ نہیں آ رہی, اور سختی سے اس پر تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس پر ثواب کا کام سمجھ کر عمل درآمد کر رہی ہیں. کہ لیکن اس ساری صورتحال میں اکنامک ایکٹیویٹیز اس صوبے کی بری طرح سے ہٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر یہ بندش کی وجہ سے لوگوں کی جو سماجی مصروفیات ہیں وہ بری طرح سے ہٹ ہو رہی ہیں. اس کے لیے کوئی پلان دیکھیے ہمارے پاس, میں نے جیسے پہلے بھی راؤ صاحب گزارش کی تھی, اور جو ہمارے فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں وہ تمام ان چیزوں کو خود جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک تو جو ٹرانسپورٹرز ہیں خود بھی جن کی ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ابھی آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا نہیں تھا جو AK-47 مار کے گاڑیاں توڑی تھی خود وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جب وہ کہنا کی پہاڑیوں میں تشریف لا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے فساد کے لیے لوگ اس کے اندر شامل ہونا نہیں چاہتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو وہاں جا کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. ان کو بہت دیر سے بنگلہ دیش ماڈل یاد آتا ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے بنگلہ دیش کی طرح انقلاب لانا ہے.
اب یہ جو کہتے ہیں ان کو احتجاج کی اجازت ملنی چاہیے, یہ ڈی ٹی آک بھی چلے جائیں, وہ نہیں جا سکتے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. اور اگر یہ چند چلے بھی جائیں, یہ جب بھی گئے ہیں لوٹ مار, فریجوں کے اندر سے کھانے نکالنے, چوریاں کرنی, سی ایس ڈی لوٹنے, یہ تو ان کا طریقہ واردات ہے. اب انہی چوروں کے, ان ڈکیتوں کے, ان جو رازنوں کے حوالے جو ہے وہ پنجاب کو نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے لیے یہ چند تلخ فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہماری مجبوری ہے, ہماری چوائس نہیں ہے. اور پنجاب کے لوگ ان کے گریبان پکڑیں, ان کو جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے ان کو پوچھیں کہ بھائی ہماری زندگی حرام کرنے کیوں نکل آتے ہو. اچھا خاصا پاکستان ٹریک پہ آ رہا ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, ریزروز بڑھ رہے ہیں, سٹاک ایکسچینج میں ترقی ہو رہی ہے, عام آدمی جو ہے اس کی بجلی کی قیمتوں میں اب کمی جو ہے وہ پی ایم اناؤنس کرنے جا رہے, ہمیں جینے دو. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک آگ لگا کے رکھنی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف دیتا رہنا ہے, جس کا پاٹ حکومت نہیں بن سکتی. حکومت کو عام آدمی کی جان و مال کی تحفظ کرنا ہے. یہ کہیے گا کہ حکمرانوں کی جانب سے اگر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی کی موت ہوتی ہے, اللہ نہ کرے, طور پہ تعزیتی ایک جو ہے وہ بیان سامنے آ جاتا ہے. پارا چنار میں سینکڑوں کے قریب جو خاندان ہے, شیر خوار بچوں سمیت خاندانوں کو بے دردی سے گولیاں مار کے قتل کیا گیا. ابھی تک کسی سیاستدان, کسی سیاسی پارٹی کا ایک مزاحمتی بیان بھی نہیں ہے. پوری نہیں ایسا نہیں ہے. ہر ایک نے جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا ہے, کیا پرائم منسٹر کا, کیا میری چیف منسٹر. صرف اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو چیف منسٹر کے پی کے, جس کے اپنے صوبے کا یہ انفارچونیٹ واقعہ ہے, نہ اس کو توفیق ہوئی ہے کہ وہ وہاں جا کر کسی کے جو ہے وہ کندھے پہ ہاتھ ہی رکھ لے, کسی سے جا کے اظہار تعزیت ہی کر لے. اور ویسے بھی ان کا رواج ہے, وہ اپنے گھر بلا کے ٹانگوں پر ٹانگیں رکھ کے جو ہے نا وہ لوگوں سے تعزیت کیا کرتے ہیں. اور جو میں نے تو کل بھی گزارش کی تھی, میں آج بھی گزارش کر رہی ہوں کہ اس وقت کے پی کے اندر جو دہشت گردی کے حالات ہیں, جو عام آدمی کے پرابلمز ہیں, اس سے یہ حکومت بالکل لا تعلق ہے. اور پھر وہ میرا سوال ہے, اللہ نہ کرے جو آگ ابھی تک جل رہی ہے کرم کے اندر, پارا چنار کے اندر, اگر آج وہاں پھر حالات خراب ہوں تو پوری کے پی کے گورنمنٹ تو یہاں فساد لانے کے لیے آ رہی ہے, وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. عدالت نے جب فیصلہ دے دیا ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے تو حکومت اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ تو مساعدات کی طرف بھی جا رہی ہے. نہیں, ہم بالکل نہیں جا رہے. غریب پرور بھی ہے, لوگوں کو بھی ریلیف دے رہی ہے, لیکن یہ کل سے راستے بند ہیں احتجاج کے لیے. تو لوگ جو سے ہم بھائی رسک نہیں لے سکتے. گزارش آپ درست کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم بہت دل سے معذرت خواہ بھی ہیں, اور ہمیں بہت تکلیف اور پریشانی ہے اس حوالے سے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کو دہشت گردوں کے روپ میں اسلام آباد پہنچانا اپنے ہاتھ کاٹنے کے مترادف ہے. پھر وہ پارلیمنٹ پہ حملہ, پھر وہ پی ٹی وی پہ حملہ, وہاں پہ اور بھی بہت ساری بلڈنگز ہیں. یہ وہاں پہنچ کے نمازیں نہیں پڑھیں گے, یہ وہاں پہنچ کے کوئی خیر خود کا کام نہیں کرنا. انہوں نے وہاں پہنچ کر جو ہے وہ دنگا فساد کرنا ہے, بلڈنگوں کو آگ لگانی ہے, وہاں ڈکیتیاں کرنی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک منٹ, ایک بچی میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ جب پی ٹی آئی نے کال دی تو پنجاب حکومت کنڈیم کر رہی تھی, لیکن آج جب ابھی تک حالات بہتر ہیں تو آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے آپ پرووک کر رہی ہیں کہ کیوں نہیں باہر آئے, ہم تیار ہیں, تو اس سے حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. اس پر آپ کنڈیم کریں گے. ابھی یہ بتا دیں کہ موٹر وے کو چونکہ مرمت کے کام کے لیے بند کیا گیا ہے, تو جو تعمیراتی سامان چاہیے ہوگا وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئے گا یا ان گاڑیوں کو؟ بیٹے آپ فکر نہیں کرو, ہم نے پہنچانا ہوگا نا ہم پہنچا لیں گے. وہ ہمیں پتہ ہے, وہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے پہنچانا ہے. تو ظاہر ہے جو ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا میں تو ان کے حق میں بات کر رہی ہوں کہ اپنے لیڈر کو جو اتنے بڑے بڑے باغ دکھائے ہیں تم لوگوں نے, لاکھوں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں, بس خان صاحب ایک کال دے دیں سب باہر آ جائیں گے. میں پنجاب کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں, اور میں یہ بتا رہی ہوں کہ پنجاب کے لوگ اس فساد کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. پنجاب کے لوگ, ان کے اپنے ایم پی ایز, ایم این ایز, وہ اس فساد کے حصے کا پارٹ نہیں بننا چاہتے. اور یہی میری پریس کانفرنس کا, اور میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے پنجاب کے, لاہور کی تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں ہمیشہ کی طرح. جب یہ کوئی 5ویں کال ہے, جب انہوں نے کال دی ہے, پنجاب نے اور لاہور نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کے لیے یقیناً چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ بغیر کسی انفارچونیٹ واقعے کے, بغیر کسی چھوٹی موٹی, آپ کو پتہ وہ پھر چلتا رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے پنجاب میں پرامن اور پرسکون حالات ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ تمام ہماری جو انتظامیہ ہے, چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود مانیٹر کر رہی ہیں, وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. ایک پی ٹی آئی کا سوال. اچھا, ایک تو شہباز شریف نے, لیکن صاحب کو کیسی اپوزیشن ہے کہ گورنمنٹ کو بار بار روز بھی کام کرنا پڑ رہا ہے, اس کے اوپر شہباز شریف کو دیں. اچھا, نمبر 1 یہ بتائیے کہ لاہور ہوا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی نقصان نہیں ہوا, تو اب اتنی زیادہ یہ خاردار تارے لگا کے بادامی باغ اڈا بند کر دیا, سوال پورا لے لیجیے گا. اور باقی پورا ملک آپ نے بند کر دیا, مثال لاہور کی تھی, کچھ
एक बात, दूसरी बात, अदालतों का इतना एहतराम है, मखसूस सीटें दे दें, अदालतों का इतना एहतराम है, बाकी इलेक्शन वाले मामलात के ऊपर, चीजों के ऊपर खोले, वहां कोई आप फैसले नहीं मैंने इसलिए कितनी दफा कहा मुझसे बारी बारी सवाल पूछ लिया करो, मुझे भूल जाता। पहला क्या था तुम्हारा सवाल? मुबारकबाद। देखिए हम तो, मेरे प्यारे भाई, आपको नजर नहीं आते, हम संडे को भी मेरी चीफ मिनिस्टर भी काम कर रही होती है, हम भी काम कर रहे होते हैं। काश ये सवाल आप गंडापुर से पूछ लें कि वो इतवार को तो काम नहीं करता, किसी और दिन काम करता है। ये मुबारकबाद उसको दे कि जो नकम्मा और नाहल है, जिसने पूरे जो है वो हफ्ते से हफ्ते तक कोई काम नहीं करना होता। मेरी चीफ मिनिस्टर अगर दफ्तर में नहीं होती ना, वो तब भी काम कर रही होती है, वो तब भी जो है वो घर के अंदर भी काम कर रही होती है, वो फारूक नहीं बैठी होती। दूसरी बात यह है कि मेरे प्यारे भाई, ये जो आप भाषण दे रहे हो ना कि हमने जो है वो सब कुछ बंद कर दिया और कोई गमला नहीं टूटा, AK-47 मैंने तोड़ी थी, वो आप तो खैर वो भी नहीं मानते। मेरे प्यारे भाई को जो है वो AK-47 और बेलचे के बीच में फर्क नहीं पता, ठीक है जी। पूरी दुनिया ने AK-47 देखा, लेकिन उमर को वो बेलचा नजर आया। अच्छा, बेलचे से भी अगर गाड़ी तोड़ी जाए तो जस्टिफाइड होती है। आपने कहा गमला नहीं टूटा, गाड़ी तोड़ने की बात कर रही हूँ। और उसके बाद रस्ते में आते हुए भी जो ये कारनामे सर अंजाम देते रहे हैं, वो आपको पता है, लेकिन मजबूरी आपकी मैं समझ सकती हूँ। गुजारिश ये है कि ये जो है इन दहशतगर्दों के हवाले, इन दहशतगर्दों के सामने रियासत सरेंडर नहीं करेगी। और या तो ये सियासी जमात होते हैं, मुझे बताइए, फलाना मौलाना फजलुर रहमान साहब सियासी एक्टिविटी करते हैं, जमात इस्लामी करती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करती है, किसी को नहीं रोका जाता ना, बिकॉज वो सियासी जमातें हैं। ये सियासी जमात नहीं है, ये दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्द जमात के साथ ऐसे ही सलूक करते हैं। और बाय द वे ये तरीका हमें इमरान खान ने अपनी TLP के साथ जब किया था तब बताया था। मैडम ये बताइएगा कि PTI तो लोगों को निकालने में नाकाम रही, ना लाहौर में निकले ना पंजाब में निकले। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत कब कामयाब होगी रास्ते खोलने में? लोग निकले नहीं, इन पर रास्ते शाम तक खुल जाएंगे। जब भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हो जाएगा ना, तस्वीरें को 2-4 सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाएंगी, जिब्रान इलियास फेक जो है वो पोस्टें लगा लेगा, शहबाज गिल उसको रीट्वीट कर देगा, बस काम ठीक हो जाएगा। मैडम बताइएगा कि जहां पर हुकूमत पंजाब ने इतने इकदाम कर दिए जी, लाहौर शहर की 5 मंडियां, वहां तक सामान पहुंचाने के लिए किसने इकदाम करने? आज इतवार को छुट्टी होती है मेरे भाई, हर बात ना पाओ हूं, मतलब आटा गुंदे हिल्दी क्यों ना करे ना, कुछ ढंग का सवाल पूछ ले। सलीम शेख साहब, सलीम सीनियर है, सलीम शेख साहब। आपने कहा कि जो तहरीके इंसाफ है ये इंतशारी जमात है, अगर इंतशारी जमात है आपकी नजर में, तो फिर इस पर आप पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे? काश हमारे हाथ में होता ये। इसके अंदर जो है वो बहुत सारे, आपको पता है शेख साहब, आप सीनियर आदमी है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको होना पड़ता है। काश हम सब एज ए सोसाइटी ये फैसला कर लें कि हमने अपने बीच में TLP के दहशतगर्द हों, तालिबान के दहशतगर्द हों या PTI के दहशतगर्द हों, इनको अपने मुल्क में जगह नहीं देनी, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।